بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب، بابا کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ ایک 20 سال کا دبلا پتلا لڑکا سفید داڑھی والے حکیم صاحب سے بار بار پوچھ رہا تھا، جو اپنے تھیلوں میں سے کوئی دوائی نکال کر پیس رہے تھے۔ قریب ہی ایک بوڑھا آدمی بے سدھ لیٹا ہوا تھا، جو اس لڑکے کا باپ تھا اور بہت بیمار تھا۔ ہاں، تمہارا باپ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اپنی پوری کوشش کرے گا، تم پریشان نہ ہو برلاس بچہ۔ حکیم صاحب اس کے ہر بار پوچھنے پر اسے تسلی دے رہے تھے، مگر جیسے اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پوچھتا اور پھر کسی عورت کے رونے کی آواز آتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ بالکل برابر والے گھر میں اس کی ماں تھی، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور اپنے بیمار شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے سسک سسک کر رونے لگتی تھی۔ برلاس بامشکل ماں کو چپ کروا کر واپس حکیم صاحب کے پاس آ جاتا اور اپنے باپ کو نظر کا ارتکاز توڑے بغیر دیکھتا رہتا، جیسے ابھی اس کا باپ آنکھیں کھولے گا اور اٹھ کھڑا ہو جائے گا پہلے کی طرح، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ برلاس کا بابا زمیندار انسان تھا۔ تھوڑی بہت زمینیں ورثے میں ملی تھی، جن پر برلاس کا بابا فصل لگاتا اور اپنے گھر کو پالتا تھا۔ اس زمین پر گاؤں کے سردار نے نظریں گاڑی ہوئی تھی، لیکن پنچایت کے قانون کے مطابق وہ چھین نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے برلاس کے بابا کو ڈراتا دھمکاتا رہتا کہ ڈر کر زمین خود اس سردار کے ہاتھ میں دے دے، لیکن برلاس کا بابا نہیں مانتا تھا۔ جس زمین سے وہ اپنا گھر پال رہا تھا، اسے بیچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ برلاس بھی اپنے بابا کے ساتھ زمین پر ہی کام کرتا تھا، جب ایک روز اس کے بابا کو ایک تیر آ کر کمر پر لگا اور وہ گر گئے تھے۔ بابا کا خون بہتا دیکھ کر برلاس گھبرا گیا تھا، فوراً سے انہیں گھر لے آیا۔ بابا کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، جس پر اماں کو کپڑا رکھنے کا بول کر وہ خود حکیم صاحب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ یہ ایک قبائلی علاقہ تھا، جہاں ایک نئی دنیا، نئی ریاست بستی تھی، جس کا حکمران وہ نہیں ہوتا تھا جو سارے ملک کا ہو، بلکہ اس کا حکمران گاؤں کا وہ خاندان ہوتا تھا جو جدی پشتی طاقتور اور امیر چلتے آ رہے ہوں۔ برلاس کے علاقے میں بھی سرداروں کی حکومت تھی، نہ کوئی عدالت تھی نہ پولیس، فیصلے پنچایت کرتی تھی اور سزا سردار دیتے تھے۔ پنچایت نے لوگوں کے لیے کچھ قانون بھی بنا رکھے تھے، جس کی پاسداری سرداروں کو بھی کرنی پڑتی، لیکن سردار موقع دیکھ کر قانون کی خلاف ورزی کر جاتے تھے اور ایسے منکر ہوتے کہ ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو پاتی۔ علاقے میں کوئی اسکول، ہسپتال بھی نہیں تھا۔ دین کی بنیادی تعلیم مولوی صاحب دیتے تھے، اور ہسپتال کے نام پر حکیم صاحب کا ایک دواخانہ تھا، جہاں سارے علاقے کے لوگوں کے ہر مرض کا علاج ہوتا۔ کسی کی قسمت میں صحت لکھی ہوتی تو وہ بچ جاتا، جس کی موت لکھی ہوتی وہ مر جاتا۔ حکیم صاحب کی بیوی دائی تھی اور علاقے کے سارے بچے انہی کے ہاتھوں پیدا ہوتے تھے۔ مختصر اتنا کہ گاؤں میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف سرداروں کا راج چلتا تھا، اور سردار کو وہ زمین چاہیے تھی جو برلاس کے بابا کی تھی۔ وہ زمین بہت زرخیز تھی، اس لیے سردار کی نظر اسی پر تھی۔ سردار نے برلاس کے بابا سے وہ زمین خریدنی چاہی، لیکن نہیں خرید سکا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو اس نے انگلی ٹیڑھی کرنے کا سوچ لیا تھا، اور جب برلاس اور اس کے بابا کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو سردار نے اپنے ماہر نشانہ باز سے برلاس کے بابا پر تیر کا نشانہ لگوا دیا اور کمر پر اس جگہ لگایا جہاں سے اندر تک جا کر دل میں گھس جائے، اور ہوا بھی یہی۔ تیر دل تک پیوست ہو گیا تھا اور خون بھی بہت بہہ گیا تھا۔ حکیم صاحب پوری کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں برلاس کے بابا کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ برلاس خود بھی بہت ڈرا تھا، کیونکہ بابا کے بغیر تو اس نے زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، بلکہ بابا تھے تو وہ تھا، ورنہ وہ بہت معصوم اور ڈرپوک تھا جو کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آج سے نظریں جمائے بابا کے جاگنے کا منتظر ہی رہا، لیکن وہ نہ جاگا۔ حکیم صاحب کی ساری کوششیں رائگاں گئیں اور برلاس کا بابا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ برلاس کی تو جیسے دنیا اندھیر ہو گئی۔ علاقے کے سب لوگ جنازے پر بھی آئے اور اس کے بعد برلاس کو حوصلہ دینے بھی، مگر برلاس کے حوصلے بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ 3 دن تک گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تھا، کھانا بھی چلتا رہا۔ موت کے چوتھے دن پنچایت لگی تو برلاس کو بھی بلایا گیا۔ بولو بچہ، تم نے کسی کو دیکھا تیر چلاتے؟ پنچایت نے سرپنچ نے اس سے جب پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن یہ سردار کا کام ہے، وہ میرے بابا کو ڈراتا تھا۔
وہ اندر سے گھبرایا ہوا ضرور تھا، لیکن اپنے بابا کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے باپ کو سردار نے ہی مارا ہے۔ تم اتنی بڑی بات سردار کے بارے میں کیسے کر سکتا ہے بچہ؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ برلاس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس دل کی گواہی کے سوا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ چپ کھڑا رہا جب سردار کی آواز آئی، لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے سرپنچ۔ ہم اپنے لوگوں کو مارنے والا آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ ناہجار اکرام ہے جو پانی کے مسئلے پر ذرا سا لڑا اور اتنی سی بات پر بندہ مار دیا۔ سردار نے اپنے ساتھ اکرام کو لایا تھا، جس سے برلاس کے بابا کا جھگڑا ہوا تھا۔ اکرام نے خود بھی قبول کر لیا کہ اسی نے برلاس کے بابا کو مارا ہے۔ برلاس جانتا تھا کہ سردار نے اکرام کو اس کام کے لیے مجبور کیا ہے، یہ سب کہنے کے لیے، اور سردار کو کسی صورت سزا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے برلاس نے ساری پنچایت کے سامنے اکرام کو اپنے بابا کا خون معاف کر دیا، جس سے اکرام خان کی موت ٹل گئی تھی۔ وہ گھر آ گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد ہی اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ صدمے سے یا تو بیٹھی رہتی یا بہت رونے لگتی۔ برلاس نے انہیں شانت کیا اور حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائی کھلا کر انہیں کمرے میں لٹایا، اور خود رات کے لیے کھانا بنانے کا سوچنے لگا۔ 3 دن تک تو برلاس کے بابا کے دوست، احباب، مہمانوں اور گھر والوں کو کھانا دیتے رہے تھے، لیکن اب سب جا چکے تھے۔ برلاس باورچی خانے میں آیا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بنائے۔ اسے کوئی کھانا نہیں بنانا آتا تھا سوائے مرغی والے سوپ کے۔ اماں بیمار تو تھیں تو ان کے لیے سوپ بہتر تھا، اسی لیے برلاس نے سوپ بنانے کا سوچا اور گھر کی ایک مرغی ذبح کر کے سوپ بنا لیا۔ تب تک اماں جاگ چکی تھی۔ انہیں سوپ پلانے کے بعد برلاس نے نیند کی دوا دے دی اور خود بھی لیٹ گیا، مگر ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح فجر کے اذانوں کے ساتھ وہ اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد بیلچہ وغیرہ لیے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ برلاس نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر آلو کی سبزی کا بیج بنا ڈالا تھا، جس کی دیکھ بھال ضروری تھی۔ وہ کھیتوں میں پہنچا اور کام شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دی روشنی پھوٹی تھی کہ سردار کے 3-4 بندے اپنی بندوقوں کے ساتھ وہاں آ گئے۔ سردار کا حکم ہے کہ تم آئندہ اس زمین پر نہیں آ سکتے، یہ زمین اب سردار کی ہے، تم یہاں سے چلا جاؤ۔ برلاس خان، سردار کا ایک آدمی چلا کر بولا تو برلاس گھبرا گیا تھا۔ لیکن یہ ہمارے بابا کی زمین ہے، ہم اس پر فصل نہیں لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ ان کی بندوقوں کے ڈر سے وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا، گھاس کھاؤ یا مٹی، سردار کی بلا سے، لیکن اب تم ان زمینوں پر نظر آیا تو تمہیں بھی تمہارے بابا کے پاس پہنچا دے گا۔ سردار کے بندے نے کہہ کر ہوائی فائر کھول دیے تو برلاس سب کچھ وہیں پھینک کر گھر بھاگ آیا۔ اس کا بابا چلا گیا تھا اور بابا کی زمین بھی چلی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ سردار زمین پر قبضہ کر چکا تھا اور اب کسی صورت واپس نہیں کرنے والا تھا۔ پنچایت میں بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اوپر سے جتنے مرضی وہ علاقے کے لوگوں کے رکھوالے بنتے، اندر سے وہ سردار کا ہی کھاتے اور گن گاتے تھے۔ وہ کسی صورت سردار کے خلاف نہیں جائیں گے۔ برلاس نے ہار مان لی اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو حکیم صاحب کی دوائیں بھی اثر نہیں کر رہی تھی اور برلاس بہت پریشان تھا۔ بابا کے بعد وہ ماں کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ایک دن برلاس کا دوست گھر آیا تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر بولا، تم اپنی اماں کو شہر کیوں نہیں لے جاتا؟ یہ سردار لوگ ہیں نا، اپنا علاج شہر سے کرواتے ہیں، تبھی دیکھو کتنے اٹے کٹے، تم بھی شہر چلا جاؤ اور ماں کا علاج کرواؤ۔ برلاس کو اپنے دوست کی بات اچھی لگی۔ ویسے بھی اب اس علاقے میں برلاس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ یہاں رہتا۔ گزر بسر کے لیے جو زمین تھی وہ بھی نہیں رہی اور کھانے تک کے لالے پڑنے سے پہلے برلاس شہر جانا چاہتا تھا۔ برلاس نے اپنا اور اماں کا ضروری سامان پوٹلی میں باندھا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر کے بس سٹینڈ پر اترا تو وہ جگہ اسے بہت بھلی بھلی سی لگی، جہاں ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ایک آدمی سے سرکاری ہسپتال کا پتہ پوچھ کر اس نے ٹیکسی میں اماں کو بٹھایا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کی اماں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا، اس وجہ سے وہ کھانس کھانس کر بہت بیمار ہو جاتی تھی۔ ہسپتال والوں نے اماں کو داخل کر دیا۔ وہ نکل کھڑا ہوا اور کسی اور کام اور چھوٹے سے گھر کی تلاش میں گیا۔ شام تک تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جب اسے شہر کے مکانوں کے کرائے پتہ چلے
اتنے زیادہ کرائے وہ نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے مایوس سا واپس ہسپتال آ گیا۔ اماں وارڈ میں تھی اور وہ باہر بینچ پر بیٹھا تھا۔ ایک چوکیدار وہاں پھر رہا تھا جس سے برلاس کی بات چیت شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے مکان ڈھونڈنے کی بات سے بھی نکل گئی۔ تم گھر ڈھونڈ رہے ہو تو مل جائے گا بہت کم کرائے میں، میرے گھر کے سامنے ہی ہے وہ گھر۔ وہ ایک کمرہ ہے، ایک کچن ہے اور ایک باتھ روم ہے، چھوٹا سا صحن بھی ہے، تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، کچی بستی ہے لیکن تو رہ لے گا وہاں۔ چوکیدار کی بات سن کر تو برلاس کی باتیں کھل اٹھی۔ اگلے دن اماں کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ چوکیدار کے ساتھ اس کچی بستی میں آ گیا۔ گھر کچا سا تھا لیکن مناسب کرائے پر تھا۔ برلاس نے لے لیا۔ سونے کے کچھ زیورات تھے اماں کے پاس جو اس نے سونار کے پاس بیچ دیے اور اس گھر میں آ گیا۔ گھر کے ساتھ اسے کام بھی چاہیے تھا جو اسے ایک فیکٹری میں مل گیا تھا، مگر وہ زیادہ پیسے کمانا چاہتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے تو اس نے سوپ بنا کر بیچنے کا سوچا۔ تب تک اماں بھی صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تھی۔ وہ اماں کو صبح ناشتہ اور دوائیں دے کر فیکٹری جاتا اور عصر کو واپس آ کر اماں کو کھانا کھلانے کے بعد سوپ تیار کرتا اور پھر گھر سے کچھ دور ایک درخت تلے ٹھیلا لگا کر بیچتا تھا۔ وہ درخت شہر اور کچی آبادی کے بیچ میں تھا، اسی لیے شہری اور کچی بستی والے دونوں ہی برلاس کا سوپ شوق سے پینے لگے تھے۔ برلاس کی ایک عادت تھی، شام کو جب بھی وہ سوپ کی ریڑھی لگاتا تو خدا کے نام پر پہلے ایک بول حصہ نکالتا تھا اور پھر اس بول کو درخت کے دوسری طرف رکھ دیتا تاکہ کوئی جانور یا پرندہ یا کوئی بھی بھوکا ہو تو کھائے اور برلاس کے حصے میں بہت سارا ثواب آئے۔ یہ اس نے اپنے بابا سے سیکھا تھا۔ وہ ہر فصل میں سے پہلا حصہ خدا کے نام پر نکال کر مسجد کی سیڑھیوں پر رکھ دیتے تھے اور پھر جس کو ضرورت ہوتی وہ لے جاتا تھا۔ کون لے گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح برلاس کا بابا نیکی کا کام بھی کر لیتا اور کسی سفید پوش کی عزت نفس بھی ہرٹ نہیں ہوتی تھی۔ برلاس روز ہی سوپ کا پیالہ بھر کر رکھ دیتا اور جاتے ہوئے اسے وہ خالی پیالہ پڑا مل جاتا جسے وہ لے جاتا۔ برلاس نہیں جانتا تھا کہ اس کا سوپ کون پیتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جس درخت کے نیچے وہ سوپ کی ریڑھی لگاتا ہے اسی درخت پر ایک جن زادی رہتی تھی جس کی کافی عمر بیت چکی تھی اور وہ بہت بیمار تھی۔ وہ جن زادی اپنے قبیلے کی ملکہ ہوا کرتی تھی لیکن پھر اس کے کچھ اپنوں نے چالیں چل کر اسے بیمار کر دیا۔ قبیلے کی روایت تھی کہ صرف صحت مند ملکہ ہی حکومت کر سکتی ہے۔ جب وہ جن زادی ملکہ بہت بیمار پڑ گئی اسے اس کا تخت چھین لیا گیا اور اسے قبیلہ بدر بھی کر دیا گیا۔ تب سے وہ اسی درخت پر رہ رہی تھی۔ کسی کے ہاتھ سے کوئی کھانا وغیرہ گر جاتا تو وہ اٹھا کر کھا لیتی، ورنہ اس میں کھانا ڈھونڈنے تک کی سکت نہیں بچی تھی۔ بھوک کی وجہ سے وہ دن بدن مزید کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ جب برلاس نے وہاں اپنا سوپ کا ٹھیلا لگایا تو برلاس بہت ہی صاف ستھرا اور صحت مند سوپ بناتا تھا جو ہر ایک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا، خاص کر کے بیمار لوگوں کے لیے۔ برلاس نے پہلے دن ہی سوپ کا پیالہ بھر کر درخت کے پاس رکھا تو جنزادی بہت خوش ہوئی اور فوراً سے وہ سوپ پی لیا۔ سوپ اتنا مزیدار تھا کہ جنزادی شدت سے روز برلاس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی برلاس سوپ رکھتا وہ جلدی سے پی جاتی تھی۔ برلاس کا سوپ پی کر وہ کچھ ہی دن میں صحت یاب ہونے لگی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی تو برلاس کی مدد کر کے اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائے گی۔ برلاس دن کو فیکٹری چلا جاتا اور اس کی اماں اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے جنزادی روپ بدل کر برلاس کے گھر میں آ گئی تھی۔ برلاس کی امی نے دروازہ کھولا تو اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ جنزادی نے انہیں اپنا نام زارا بتایا اور ان کی اجازت لے کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا آپ دن کو اکیلی ہوتی ہیں گھر پر اور بیمار بھی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے بیٹے کے آنے تک میں روز آپ کے ساتھ وقت گزارا کروں۔ کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ جنزادی نے بے حد محبت سے پوچھا تو اماں فوراً مان گئی تھی۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں رہتی ہے؟ اماں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، بس خوش دلی سے اس کی بات مان لی تھی۔ یہ بھی جنزادی کا جادو ہی تھا۔ وہ سارا دن جنزادی نے اماں کے ساتھ گزارا، ان کے لیے کھانا بنایا، انہیں کھانا کھلایا، دوائیں کھلائیں، ان کے پاؤں دبائے اور برلاس کے آنے سے پہلے واپس چلی گئی تھی۔ برلاس گھر آیا تو اسے غیر معمولی سا احساس ہوا تھا کسی کے ہونے کا، اور پورے گھر میں جو خوشبو پھیلی تھی وہ اسے بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں، گھر میں کوئی آیا تھا؟
اس نے اماں سے پوچھا جو باقی دنوں کی نسبت بہت اچھی لگ رہی تھی آج۔ ان کے بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کی گئی تھی اور ہاتھوں پیروں پر ارک بھی لگی ہوئی تھی۔ ہاں وہ لڑکی آیا تھا برلاس خانہ، وہ اتنا خوبصورت لڑکی تھا، میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا وہ روز میرا خدمت کے واسطے آئے گا۔ اماں ایک ہی دن میں اس لڑکی سے جتنی مانوس نظر آ رہی تھی برلاس دیکھ سکتا تھا۔ شکر کیا کہ چلو کوئی تو دن کو اماں کے پاس ہوگا۔ تم نے پوچھا نہیں اماں وہ کدھر رہتا ہے؟ برلاس کھانے کی ٹرے اماں کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا اور انہیں نوالے بنا کر کھلانے لگا۔ نہیں ہم نے نہیں پوچھا، وہ اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ چلو کوئی بات نہیں، کل پوچھ لینا، برلاس نے کہا اور اماں کو کھانا کھلانے کے بعد سوپ بنانے لگا۔ سوپ بنا کر وہ درخت کے نیچے ہی اپنی ریڑھی لے کر آیا اور ہمیشہ کی طرح پہلا پیالہ خدا کے واسطے پر درخت کے پیچھے رکھ دیا۔ جنزادی درخت پر بیٹھی سوپ پیتے برلاس کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کے کم عمر چہرے پر بہت پریشانیاں اور اذیتیں رقم تھی۔ وہ ان اذیتوں کو ختم کرنا چاہتی تھی، وہ اس مہربان لڑکے کے ہر دکھ کو ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر ابھی وہ خود بیمار تھی تو کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن برلاس کی ماں کی خدمت ہی کر سکتی تھی۔ وہ روز برلاس کے گھر آنے سے پہلے خوبصورت لڑکی زارا کا روپ لے کر برلاس کے گھر جاتی اور سارا دن اس کی ماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس کی ماں کافی حد تک جنزادی سے مانوس ہو چکی تھی اور برلاس کے سامنے بھی اس کے حسن اور لہجے اور رویے کی اتنی تعریف کرتی کہ برلاس بہت غور سے سنے جاتا۔ اس کے دل میں بھی اس لڑکی زارا سے ملنے کی خواہش جاگی تھی، مگر جب وہ گھر آتا تو وہ نہیں ہوتی تھی۔ کئی بار اس نے ماں کو کہا کہ وہ زارا کو اس کے آنے تک روک رکھیں، لیکن زارا کو روک پانا مشکل تھا۔ وہ برلاس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ وہ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ خوبصورت لڑکی کا روپ وہ دن کے وقت تو لے سکتی تھی، لیکن شام کے بعد وہ روپ بدلے رکھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ بیمار اور کمزور تھی، اس کی طاقتیں بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ کافی دن تک اس سے ملنے کی کوشش میں جب برلاس کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے خط کے ذریعے زارا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا بہت پڑھنا اور لکھنا قاری صاحب نے سکھا رکھا تھا، جس سے ٹوٹے پوٹے تلفظ میں وہ خط ہی لکھ لیتا تھا۔ وہ زارا سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا، کیونکہ جتنی تعریف اس نے اپنی ماں سے سنی تھی زارا کی، اور جتنی خدمت زارا اس کی اماں کی کرتی تھی، برلاس کو تو دیکھے بغیر ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ برلاس نے پہلا خط لکھنے میں کاپی کے کئی صفحات خراب کر دیے تھے اور بالآخر چند لفظوں میں بات کا آغاز کر ہی دیا تھا۔ میں برلاس ہوں جس کے گھر تم روز آتا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہے، مگر تم میرے آنے سے پہلے ہی گھر سے چلا جاتا ہے۔ چلو ملاقات نہ صحیح تو لفظوں کی بات ہی صحیح، میں تمہارا بہت احسان مند ہے کہ تم ہماری اماں کا خدمت کرتا ہے۔ اماں تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم ویسا ہی خوبصورت ہوگا جیسا اماں تمہارا نقشہ بتاتی ہے۔ برلاس کا خط پڑھ کر زارا کے روپ میں اس کے گھر آئی جنزادی مسکرا دی تھی، لیکن خوبصورتی کی بات پر اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اب وہ کہاں خوبصورت رہی تھی، اس کی عمر گزر چکی تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر جھریاں ظاہر ہونے لگی تھی۔ رنگ و روپ تو ماضی کا قصہ بن چکا تھا، لیکن وہ جنزادی تھی، کبھی بھی پھر سے جوان اور خوبصورت ہو سکتی تھی، ایک بہت بڑی قربانی دے کر۔ جنزادی زارا نے برلاس کے خط کے جواب میں لکھا، میں زارا ہوں اور تمہارے گھر روز آتی ہوں، تمہاری امی سے ملنا اور ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی۔ چند لفظ کاغذ پر لکھ کر وہ شام ہونے سے پہلے ہی درخت پر چلی گئی تھی، اور جب برلاس سوپ لے کر آیا تو وہ مزے سے بیٹھی سوپ پیتی برلاس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جو لفظوں کا بہت اچھا ساحر نکلا تھا۔ اگلے دن وہ برلاس کے گھر گئی تو وہاں پھر سے ایک خط موجود تھا۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم سے ہم کلام ہوگا، سیدھا ملاقات کرے گا۔ ایک لفظی تحریر پڑھ کر جنزادی زارا مسکرائی۔ برلاس سے بات کر کے اسے بہت خوشی مل رہی تھی، اتنی لمبی زندگی جی تھی اس نے، کئی 100 سال سے وہ اس دنیا میں تھی، لیکن آج تک ایسی فیلنگ اسے کبھی بھی نہیں آئی تھی جیسی اب آ رہی تھی۔ برلاس اور جنزادی کے خط و کتابت بڑھنے لگے تھے، ڈھیروں باتیں خط پر کرتے، دونوں ایک دوسرے کی شدید محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ برلاس تو اماں کی باتوں کی وجہ سے اس سے محبت میں مبتلا ہوا تھا، اور پھر جب زارا سے ہم کلام ہوا تو اسے زارا سے عشق ہونے لگا تھا۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی دل سے اچھی لگی تھی، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن جنزادی کی اپنی مجبوریاں تھیں،
وہ چاہ کر بھی اس سے مل نہیں سکتی تھی، کیونکہ جس خوبصورت لڑکی کا وہ ذہن میں بنائے برلاس بیٹھا تھا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ تو بس ایک بیمار، کمزور اور لاچار بوڑھی جنزادی تھی جو جوان ہو سکتی تھی، مگر اس کے بدلنے پر جس چیز کی قربانی دینی تھی وہ بمشکل بلکہ ناممکن سا لگتا تھا۔ ایسی چیز کی قربانی جس کے بغیر رہنے کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، جو کئی سالوں سے بلکہ اس کی پیدائش کے وقت سے اس کے ساتھ تھی، اور اس کے جناتی طاقتیں تھیں جنہیں چھوڑنا بہت مشکل تھا، جن کے بغیر تو وہ ادھوری تھی ہی، لیکن ان کے بغیر وہ برلاس کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کئی بہانے خط میں لکھ دیتی، اور وہ برلاس ہجر کی آگ میں جلتا اس دن کا منتظر تھا جب اس کی ملاقات زارا سے ہو۔ اور دوسری طرف جنزادی کو جب پتہ چلا کہ برلاس کی زمینیں گاؤں کے سردار نے زبردستی ہتھیا لی ہیں، تو اس نے برلاس کی زمینیں واپس لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ برلاس کی ساری مصیبتیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ایک بار برلاس کی زمینیں اسے واپس مل جاتی تو وہ پھر سے ایک اچھی زندگی گزار سکتا تھا۔ جنزادی نے گاؤں جانا تھا، اور وہاں سردار کو ڈرانے دھمکانے میں کتنا وقت لگے گا وہ نہیں جانتی تھی، اسی لیے اماں سے ملنے آئی تو بولی، اماں میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں، میری خالہ کی طبیعت خراب ہے، ان سے ملنے کے لیے آپ برلاس کو بتا دیجیے گا میں کچھ دن تک آپ کے پاس نہیں آ سکوں گی۔ کوئی بات نہیں بچہ، تم اپنی خالہ کا بہت خیال رکھنا۔ اماں سے وداع لے کر وہ گاؤں کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ ایک نارمل انسان کی طرح گاؤں میں رہنا چاہتے تھے تاکہ انسانوں سے انسانوں کی طرح ہی نمٹا جا سکے۔ وہ جنزادی تھی، لیکن لوگوں کو اس نے اپنے وجود سے پریشان کیا نہ ڈرایا، اور آگے بھی آسیب بن کر ڈرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ انسانوں سے انسانوں کی زبان میں ہی بات کرنا چاہتے تھے۔ اس کی طبیعت بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اور جناتی طاقتیں پھر سے کام کرنے لگی تھی، اس لیے وہ سب کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ایک پولیس والی SHO زارا بن کر وہ گاؤں میں گئے تھے۔ گاؤں میں پہلی بار کسی پولیس والی کے بھرتی ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ گاؤں والے یوں دیکھنے آئے تھے جیسے میلہ یا سرکس لگا ہو اور نیا عجوبہ آیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر جب سردار تک پہنچے گی تو وہ بھی بھاگتا ہوا پہنچے گا، دیکھنے کے اس کی ریاست میں قانون بنانے والا اور کون چلایا ہے۔ زارا نے جانے کے اگلے دن پنچایت کو بٹھایا تاکہ سب کے سامنے سردار سے بات ہو جائے۔ سردار صاحب، سرکار تک خبر پہنچی ہے کہ اب کمزوروں کی زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسے برلاس اور اس کے باپ کی زمین ہے۔ سرکار نے مجھے بھیجا ہے کہ اب سے درخواست کروں کہ وہ زمین انہیں واپس کر دیں۔ جنزادی بہت تحمل سے بولی تھی، مگر سردار اپنے ہی غرور میں مست تھا۔ اچھا، تو اس چھٹانگ بھر کے لونڈے نے شہر جاتے ہی سرکار سے میری شکایت بھی کر دی، اب وہ تو نہیں بچے گا۔ پورے شہر میں بگا بگا کر اس کو نہ مار دیا تو میں بھی سردار نہیں، اور تم بی ہو سرکار کی نوکر، ہم نہیں۔ تم نے نوکری پوری کی، ہم تک خبر پہنچائی، اس کا شکریہ۔ اب چلتی بنو یہاں سے۔ پولیس حاکمیت چاہتی ہے اور سردار کے ہوتے ہوئے کوئی حکومت نہیں کر سکتا، نہایت حقارت اور بدتمیزی سے کہتا سردار کھڑا ہو گیا تھا۔ جنزادی کو بہت غصہ آیا۔ سردار جیسے جانور کو انسان سمجھ کر انسانوں کی طرح اسے ڈیل کرنے کا سوچا تھا۔ اسے دوسرے طریقے سے ہی سبق سکھانا ٹھیک تھا۔ اپنے غرور میں اٹھ کر گارڈز کے نرگے میں وہ جا رہا تھا جب جنزادی نے آنکھ کے اشارے سے جادو کیا اور درم سے سردار نالی میں گر گیا۔ اس کے گارڈ نے اسے پکڑ کر نکالا تو اس کی شکل نالے جیسی گندی ہو رہی تھی۔ وہاں موجود سب کے منہ سے ہنسی کی پھپھار پھوٹ پڑی تو سردار آپے سے باہر ہو گیا۔ جو مجھ پر ہنسا اڑا دو انہیں، تیش میں اس نے اپنے گارڈز کو کہا۔ جیسے ہی گارڈز نے بندوقوں سے فائر کھولے تو گولیوں کی جگہ ٹافیاں گرنے لگی، جنہیں دیکھتے ہی بچوں کا جمع غفیر ان پر جھپٹ پڑا تھا۔ گارڈز اور سردار حیرت سے بندوقوں کو دیکھ رہے تھے، جانے ٹافیاں کیسے نکل رہی تھی۔ سردار نے گارڈز کے ہاتھوں سے بندوق لے کر الٹی سیدھی کر کے چیک کرنی چاہی تھی کہ اس کا ہاتھ ٹریگر پر لگ گیا جب ایک زوردار آواز گونجی۔ یہ آواز گولی کی تھی جو سردار کے پیر پر لگ گئے تھے اور وہ چلا رہا تھا۔ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ بندوق سے گولیوں کی جگہ ٹافیاں نکل رہی تھی اور اچانک سے گولی نکلی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جنزادی زارا کا کمال ہے۔ گارڈز نے سردار کو ٹانگوں اور بازو سے اٹھایا اور بندوقیں وہیں پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں موجود لوگ بھی بے حد خوف زدہ ہو گئے تھے اور گھروں کو دوڑے تھے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور اس ٹوٹے پھوٹے تھانے میں آ گئی جو تھانہ کم اور جھونپڑی زیادہ تھی۔ وہاں بیٹھی وہ آگے کا لائے عمل تیار کر رہی تھی۔
इंसानों की तरह तो बात कर ली थी, अब वो जिनजादी बनकर बात करना चाहती थी। रात ढलने लगी तो उसने बरलास के बाबा का रूप धारा और खेतों की तरफ चली गई, जहाँ सरदार के बंदे रात को पानी वगैरह लगाने का काम करते हैं। हमारा ज़मीन पर कब्जा किया है, तुम्हारा सरदार को हम नहीं छोड़ेगा। काम करने वालों की तो फटी पड़ी थी। एक मरे हुए शख्स को सामने हवा में मुअल्लिक देखकर ऊपर से आवाज़ भी ज़ारा ने इतनी डरावनी कर दी थी कि सबकी सीटी गुम हो गई। एक दूसरे पर भागते चढ़ते वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ज़ारा का काम आज मुकम्मल हो गया था और बहुत मज़ा आया उसे ये सब करके। वापस वो थाने में आ गई और शिद्दत से बरलास के सूप को मिस कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि जिस दिन बरलास को उसकी ज़मीन वापस मिलेगी वो कितना खुश होगा। दूसरी तरफ काम वाले दौड़ते भागते सरदार के पास गए, जो पैर पर गोली लगने से ही अधमरा हो गया था। और जब उसने बरलास के बाबा की रूह वाली बात सुनी तो उसकी तो रूह फना हो गई। दिन को भी इतना अजीब वाक़या हुआ था और रात को रूह नजर आई तो अपने आदमियों से ज़्यादा वो खुद खौफज़दा हो गया था। अगली सुबह सरदार ने सारे गांव को जमा किया और रात वाले वाक़े का पूछा कि किसने ये बेहुदा मजाक किया है, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। जबकि बरलास के बाबा की रूह का सुनकर सबको सांप सूंघ गया। सभी बहुत डर गए थे। सरदार को बरलास की ज़मीन वापस करने के लिए कहा, लेकिन सरदार भी अपने नाम का था। जब तक उसको मौत ना आती उसे सुकून नहीं आने वाला था। वो अपनी ज़ात से भी किसी को सुकून नहीं देने वाला था। मैं इस गांव का सरदार हूँ, सब मेरा है। कोई भी रूह मुझे डरा कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सरदार ने इतना ही कहा था कि एक दिन काफूर की खुशबू वहाँ हर तरफ फैल गई। फिर जैसे अगरबत्तियाँ भी जल उठी, ऐसी महक आने लगी जैसे मैयत से आती है। फिर एक सफ़ेद कफन उड़ता हुआ सरदार के गिर लिपटता चला गया। अगले लम्हे यूँ महसूस हुआ जैसे सरदार के जनाजे का समा हो रहा है। लोगों की तो चीखें निकल गई। सरदार के आदमी उसे छोड़कर भाग निकले। व्हील चेयर पर वह अकेला बैठा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। जब उसकी व्हील चेयर एकदम हवा में बुलंद हुई और फिर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, बरलास को उसकी ज़मीन वापस कर दो वरना हम तुमको मार डालेगा। ये भयानक आवाज़ सुनकर सरदार के चिरागों में रही सही रोशनी भी गुल हो गई। वो होशो खिर्द से बेगाना हो गया। बेहोश होकर ज़मीन पर गिरा तो ज़ारा ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और धकेलती हुई उसकी हवेली में जाकर उसे और उसके डरपोक आदमी के हवाले किया। ज़ारा को लगा कि अब तो हर सूरत ही सरदार मान जाएगा, मगर वो उल्टी खोपड़ी का आदमी था। मौत सर पर खड़ी थी तो फिर भी उसे ज़मीनें नहीं देनी थी। उसको होश आया तो वो बहुत डरा था। उसकी बीवी ने दम करवाने के लिए मौलवी को बुलाया तो सरदार ने मौलवी साहब के पैर पकड़े और कहा कि कुछ ऐसा करो जो नादिदा कुव्वत से उसे काबू किया जा सके। मौलवी साहब ने अमल किया और धागा सरदार की कलाई पर बांधा और एक किल बरलास की ज़मीनों और उसकी हवेली के बाहर ठोंक दिया था ताकि नादिदा कुव्वत हमला न कर सके। रात हुई तो जिनजादी ज़ारा ज़मीनों के लिए भेस बदल कर निकली, मगर वहाँ पहुँचते उसे बिजली का 100 वाट का झटका लगा, क्योंकि मौलवी ने हिसार बांध दिया था, जिसे तोड़ने में जिनजादी का बुरा हाल हो गया और ताकतें एकदम से कमज़ोर हो गई। क्योंकि वो जिस्मानी लिहाज से तो कमज़ोर थी ही, मगर उसने फिर भी हिम्मत न हारी और हवेली जाने का सोचा। वहाँ जाकर तो एक और इतना तेज़ बिजली का करंट लगा कि उसकी हालत ख़राब हो गई। उसकी 1 मिनट की हिम्मत या ताकत नहीं बची थी किसी से लड़ने की। वह मुश्किल थाने पहुंची और ज़मीन पर बेसुध पड़ गई। अगली सुबह आँख खुली तो जिस्म में बेइंतहा दर्द और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि सरदार अपनी हिफाजत के लिए यूँ हिसार भी बंधवा सकता है। अब जब तक ये हिसार था वो सरदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सारा दिन थाने में पड़ी रही। भूख सताने लगी तो थाने से निकली और पहले नज़र आते घर का दरवाज़ा बजाकर खाना मांगा जो उससे मिल गया। थोड़ी तवानाई बहाल हुई। वो सोचने लगी कि कैसे सरदार पर हमला करे, तो उसके दिमाग में तेज़ी से आइडिया आया। वह हवेली नहीं जा सकती थी, लेकिन सरदार तो बाहर आ सकता था और अब बस किसी तरह से उसको हवेली से बाहर निकालने का मरहला था। वो सोचकर थक चुकी कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी सारी ताकतें लगानी पड़ जाए, मगर सरदार से हर सूरत ज़मीन लेनी थी। ईशा के बाद वह हवेली की तरफ गई और हवेली के इर्द गिर्द आग लगा दी, जिसका धुआं और तपश पूरे गांव में फैल गई। हवेली वाले भी इस अचानक अवतार पर परेशान से होते हवेली से बाहर भागे। कोई सरदार की व्हील चेयर धकेले उसे भी बाहर ला रहा था। सरदार हिसार से बाहर आ चुका था, यानी अब ज़ारा उसके साथ जो भी करती वो कर सकते थे। ज़ारा ने सबसे नज़र बचाकर एकदम रूप बदला। बरलास के बाबा की रूह बनकर हवा में मुअल्लिक हो गई। सरदार की 2 घग्गी बन गई। जैसे ही ज़ारा ने उस पर जादू किया तो वो जादू वापस पलटकर ज़ोर से ज़ारा को ही लगा। सरदार के हाथ पर जो धागा था वो उसकी हिफाजत कर रहा था जिन्नों और रूहों से। सारा गांव खड़ा ये तमाशा देख रहा था।
जहां बरलास के बाबा की रूह सरदार पर हमला कर रही थी, लेकिन वो सरदार को लगने की जगह पलट कर रूह को ही लग रही थी। ज़ारा का ये पलटवारों से बुरा हाल हो गया था और वो एकदम वहाँ से गायब हुई और थाने में गिरी थी। किसने सरदार को हिसार और तावीज़ बांध दिया? मेरा प्लान कैसे काम करेगा? बरलास को ज़मीन कैसे मिलेगी? तकलीफ़ की अबतर हालत में भी ज़ारा को बरलास की फ़िक्र थी। जिनज़ादी को इश्क हुआ था और बहुत शदीद था। इस इश्क में वो कुछ भी कर सकती थी। अगली सुबह उठी और इस अज़म के साथ उठी कि सरदार का पत्ता साफ कर देगी। उसके पास ऐसा प्लान था जो 100% काम करने वाला था। जिनज़ादी ज़ारा ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना और सरदार की हवेली जा पहुंची। गार्ड ने उसे देखकर सवाल किया तो उसने कहा कि मुझे सरदार से मिलना है। उन्हें कहा कि SHO ज़ारा आई है, ख़ास उनसे मिलने। चौकीदार अंदर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो बोला, सरदार कह रहे हैं अंदर आ जाएं आप। चौकीदार की बात सुनकर वो लब भींच कर रह गई। वो हवेली में दाखिल नहीं हो सकते थे उस हिसार की वजह से। जब तक हवेली का कोई फर्द उसे खुद अंदर आने की इजाज़त न देता, वो अंदर जा ही नहीं सकती थी। हवेली से किसी को बुलाओ में बगैर इजाज़त के किसी के घर जाना पसंद नहीं करती। वो किधर नागवारी से बोली तो चौकीदार ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं दे रहा हूँ ना इजाज़त, चली जाओ अंदर। चौकीदार भी खुद को पुलिस वाली से ऊपर की चीज़ समझता था। वाकई अंधा राज था उस गाँव में। तुम इस हवेली के फ़र्द हो? नहीं ना, तो फिर अपनी औकात में रहो और हवेली के किसी फ़र्द को बुला लाओ। बेइज्जत करने पर वो मुंह बिसोरता वापस अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसने अपने साथ एक दुबली पतली सांवली सी औरत को बाहर लाया जिसने बहुत सारा जेवर पहन रखा था। यकीनन ये सरदार की बीवी थी। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप मुझे अपनी खूबसूरत हवेली में आने की इजाज़त देंगी? उसने बहुत मोहतात होकर इजाज़त मांगी और तवक्को के ऐन मुताबिक इजाज़त मिल गई, जो पाकर चेहरे पर हज़ारों रंग बिखर गए। अब तो सरदार को कोई भी नहीं बचा सकता था। मैं अंदर गई तो सरदार की बीवी ने एक कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ सरदार था। मैं सरदार के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड से टेक लगाए बैठा था। उसके हाथ में वही काला धागा था। ज़ारा को सबसे पहले किसी तरह उसे मजबूर करना था कि वो धागा दे दे। उसे जैसे मजबूर करना था ये भी जिनज़ादी अच्छी तरह से जानती थी। सरदार, मुझे वापस मत भेजिए वरना मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मुझे अपनी पनाह में रख लीजिएगा। कमाल की अदाकारी करते उसने अपने लहजे को नरम बनाया था। सरदार की तो आंखें ही बाहर उबल आई थी जब एक लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत, सामने से पनाह में आने की बात कर रही हो। तुम वाकई हमारी पनाह में आना चाहता है? तुम तो बड़ा खुशकिस्मत है। तुमको नहीं पता तुम कितना खूबसूरत है। तुम्हारे साथ मर्द लोग खुश होता होगा, तुम तो हमें भी खुश करेगा। सरदार खटिया आदमी था, वो जानती थी, इसलिए उसने ये पत्ता फेंका। हाँ सरदार, बस मुझे गाँव से जाने का न कहो। वो मजीद रूहान से हुई। नहीं बोलेगा तुम इधर आओ मेरे पास। सरदार ने हाथ आगे किया जिस पर स्याह धागा बांधा था। जिनज़ादी की आंखों से शोले भड़क उठे। सरदार, मुझे काले रंग पसंद नहीं है, एलर्जी है धागों वगैरह से। इसे उतारो फिर हम तुम्हारा हाथ पकड़ता है। जिनज़ादी ने मीठे लहजे से कहा तो सरदार ने एक पल सोचे बिना, एक पल की देर किए बिना हाथ से काला धागा उतारा। यही पल था। जिनज़ादी ने अपनी आंख से चिंगारी निकाली और वो धागा भस्म हो गया। धागा फर्श पर गिरा था, इसलिए सरदार ने नोट नहीं किया, बल्कि हाथ जिनज़ादी की तरफ किए मुसलसल अपने पास बुला रहा था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और सरदार की बीवी सरदार के लिए सूप ले आई। सरदार, मैं फिर बाद में आऊँ? जिनज़ादी कहती जल्दी से निकल गई और सरदार के मुंह का जायका तक कड़वा हो गया। उसने खा जाने वाली नज़रों से अपनी बीवी को देखा और फिर वो सूप पिलाने उसके पास आई तो उसने एक ज़ोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया। सरदार अभी थोड़ी देर पहले खुशनुमा हवाओं में था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके करीब होगी, लेकिन उस वक्त उसकी बीवी ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। दूसरी तरफ जिनज़ादी अपनी फतह को बहुत करीब से देखकर खुशी महसूस कर रही थी। सरदार का इसार तोड़ने में कामयाब हो गई थी और अब उसे सरदार को सबक सिखाना था ताकि मरने से पहले वो बरलास की ज़मीन उसे वापस कर दे। उसी रात हवेली में फिर से आग भड़क उठी। लोग पानी की बाल्टी और कंबल लिए आग बुझाने को दौड़े चले आए थे। आग ज़्यादा भड़क उठी तो सरदार के गार्ड्स ने मुश्किल से सरदार के ख़ानदान को बचाकर बाहर निकाला। कुछ गार्ड्स सरदार को चारपाई से उठाए आग से निकाल रहे थे। सरदार के पांव पर गोली क्या लगी थी, वो तो नखरीली लड़कियों की तरह बिस्तर से उठ ही नहीं रहा था। सब लोग हवेली के बाहर खड़े थे। आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन आग मजीद भड़कती चली गई थी। देखते ही देखते पूरी हवेली जलकर राख हो गई। सरदार की तो फरियादें ही नहीं ख़त्म हो रही थी कि वो बर्बाद हो चुका है, उसकी हवेली जल चुकी है। हवेली जलकर राख हुई तो अब सरदार की बारी थी। एक सरदार को सज़ा मिल जाती है, उसका अंजाम इबरतनाक होता तो गांव के दूसरे चंद ताकतवर आदमी भी खुद ही सुधर जाते। जिनज़ादी सबको सुधरने का मौका देना चाहते थे।
جلتی حویلی کا لوگ تماشا دیکھ رہے تھے جب اچانک سے آندھی شروع ہو گئی۔ اگلے لمحے فضا میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ لوگوں کی الگ سے چیخیں نکلی کیونکہ وہ سایہ بلاس کے بابا کا تھا۔ اس سایہ نے سردار کو چارپائی سمیت ہوا میں اٹھا لیا۔ کیا سردار، تم کو ہم نے سمجھایا بھی تھا کہ ادھر سے جا، میرے بچہ کا زمین واپس کر دے، مگر تو نہیں مانا۔ اب اسی زمین کے کونے میں دفناؤں گا تجھے۔ چھوٹی سی جگہ چاہیے ہوتی دفن کے لیے، اتنی زمین پر تو دفن نہیں ہوگا۔ ایک بھاری آواز فضا میں گونج کر رہ گئی۔ لوگوں کے خوف کے مارے دل بند تھے۔ جب سے سردار صاحب کو مولوی صاحب نے حصار میں باندھا تھا، سب سمجھے تھے کہ برلاس کی بابا کی روح واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ پھر حصار کو توڑتے ہوئے آ گئی تھی۔ سردار کے منہ سے تمہارے خوف کے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ہاتھ جوڑے بس روتا چلا جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اتنا مضحکہ خیز لگ رہا تھا کہ روح بنی جنزادی کو کئی بار بے حد ہنسی آئی تھی۔ اے روح، چھوڑ دے سردار کو اور واپس چلی جا، یہ دنیا آگ تیرے لیے نہیں ہے۔ منہ میں کچھ پڑھتے مولوی صاحب آگے بڑھے تھے۔ چلا جائے گا مولوی صاحب، لیکن اس سردار کو ساتھ لے جائے گا، یہ دنیا اس کے لیے بھی نہیں ہے، سب کو پریشان کیا ہوا اس نے، اب وقت سزا بھگتے گا۔ جنزادی نے سردار کو ایک جھٹکے سے چارپائی سے اٹھایا اور ہوا میں چھوڑ دیا۔ سردار کی چارپائی اور خود سردار ہوا میں ہلکورے لے رہے تھے۔ جب جنزادی نے زور سے چارپائی کو پٹکا تو وہ چلا کر رہ گیا۔ ایک روح کو اتنا حق نہیں کہ وہ دوسری روح کے ساتھ سزا یا جزا کا فیصلہ کرے، یہ آسمان والے کا حق ہے، اس کا حق واپس کر دو اور تم بھی واپس چلا جاؤ بچہ، مولوی صاحب نے کہتے زوردار پھونک پڑ کر روح پر ماری۔ جنزادی کو جھٹکا لگا اور جس میں اتنی تکلیف اٹھی کہ وہ چیخنے لگی۔ سردار بھی چھوٹ کر نیچے گرا جہاں لوگوں نے اسے کیچ کر لیا تھا۔ مولوی صاحب سردار کو پھر سے دھاگا باندھنے والے تھے کہ جنزادی نے سنبھل کر مولوی کو دیکھا اور دھاگا باندھنے سے پہلے سردار کو پھر سے ہوا میں اڑا دیا۔ نا مولوی، آج تم اسے ایسے نہیں بچا سکے گا، اس کا مرنا تو آج طے ہے، یہ مرے گا تو میرا بچہ کو اس کا زمین ملے گا، سارا گاؤں سکون میں ہوگا۔ پھر جنزادی نے بھاری آواز میں کہا۔ گاؤں کے لوگوں کے چہروں سے خوف کا اثر کسی حد تک زائل ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ روح صرف سردار کو سبق سکھانے آئی ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اسی لیے وہ بھی روح کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں بھی سردار سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ یہ سب تمہارا ساتھ ہے بچہ، اس انسان نے واقعی بہت ظلم کیا، ہر ظالم کا عبرتناک وقت آتا ہے، اس کا بھی آ گیا ہے، اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ سب کی رائے سے گاؤں کا ایک بوڑھا آگے بڑھا اور روح کو مخاطب کیا۔ کیا کرتا ہے؟ تم جیسا بھی ہے گاؤں کا سردار ہے اور انسان بھی ہے، ہمیں انسان سمجھ کر اسے بچانا چاہیے۔ مولوی صاحب انسانیت کو بچانے والے آدمی تھے اور آخری وقت تک توبہ کے بھی قائل تھے، لیکن سردار توبہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ہم سب بھی تو انسان ہی ہے، کبھی اس نے ہمارا سوچا؟ ہمارا خون تو یہ ظالم انسان پی گیا، اب اس کو ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا انجام وہی ہوگا، مکافات عمل ہوگا۔ بوڑھے پر مولوی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مولوی برلاس کے بابا کی روح کو سکون دینے اور سردار کو بچانے کے لیے کچھ پڑھتا پھونکتا جا رہا تھا، جس سے جنزادی کمزور پڑتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ بری طرح سے کمزور ہو کر سیدھا زمین پر گرتی، اس نے سردار کو حویلی کی جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ سردار کی بیوی کی ایک چیخ سے گونجی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ جنزادی بھی فوراً وہاں سے غائب ہو گئی تھی، ورنہ مولوی سچ میں اسے عالم ارواح ہی پہنچا دیتا۔ وہ تھانے میں گری تو اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ برلاس کے حق کی جنگ تو اس نے لڑ لی تھی، مگر بہت نقصان اٹھایا تھا، بہت تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اگلے دن وہ ذرا ٹھیک ہوئی تو شہر واپس آ گئی تھی، جہاں برلاس کا سوپ پی کر وہ خود کو پھر سے توانا کر چکی تھی۔ برلاس کو گاؤں سے سردار کی موت کی خبر آ چکی تھی، اور ساری کہانی سن کر تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے اپنے بابا پر بہت پیار آیا جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ تھا۔ برلاس کو اس کی زمین مل گئی تھی، مگر وہ گاؤں میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے سرپنچ کے بیٹے کو زمین سال کے ٹھیکے پر کاشت کے لیے دی اور ایڈوانس رقم لے کر شہر چلا گیا۔ ایک اچھے صاف ستھرے علاقے میں گھر لے کر اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بھی بنا لیا تھا، جس پر وہ سوپ بیچا کرتا تھا۔ گاؤں والے اس کی ہر مہینے خبر رکھنے لگے تھے کہ کہیں مبادہ اس کا بابا پھر سے روح بن کر نہ آ جاتا۔ دوسری طرف جنزادی نے اپنی ساری طاقتیں قربان کر کے جوان اور خوبصورت انسانی لڑکی بننے کا سوچ لیا تھا۔ وہ باقی کی زندگی برلاس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ اس نے اپنی ساری طاقتیں قربان کر دی اور خوبصورت لڑکی زارا بن کر برلاس کے گھر آ گئی تھی، جہاں برلاس اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت
اور پھر برلاس نے ایک ہی لمحے میں اس سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ برلاس کی اماں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زارا نے خود کو یتیم اور لاوارث ظاہر کیا، جو ایک گھر میں کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ بس ایک دور کی خالہ کا بتایا، لیکن وہ بھی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس کی طرف سے شادی میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب شادی پر آئے تو زارا کو لگا کہ وہ اسے پہچان جائیں گے، مگر زارا نامی پولیس والی کو وہ بھول چکے تھے، اور یہ اپنی طاقتیں کھونے سے پہلے اس نے کیا تھا کہ زارا کے متعلق سب کی یادداشت مٹا دی تھی۔ جن والی زندگی چھوڑ کر اس نے انسانوں والی زندگی کا انتخاب کیا اور برلاس کے ہم قدم چلی ہمیشہ۔ برلاس کی چھوٹی سی دکان اگلے 2 سالوں میں ایک بڑا سا سوپ پارلر بن چکی تھی، اور بے شک ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔